وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ عزیزان من، دور حاضر میں جہاں مسلم دنیا ایک جانب مسلسل انحطاط کا شکار ہے، وہیں دوسری جانب مغربی فلسفوں کی ایک یلغار ہے جس نے مذہبی اذہان کو اور بالخصوص مسلم اذہان کو متاثر کیا ہے۔ ایسے میں کسی مسلم کا گمراہ ہو جانا، گمراہی میں جا گرنا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، لیکن اس گمراہی تک پہنچنے میں اسے کئی مقامات سے گزرنا پڑتا ہے۔ آج کی یہ نشست گفتگو انہی مقامات سے متعلق ہے اور ہمارا عنوان ہے علمی گمراہی کا سفر۔ اس گمراہی کے سفر میں پہلا مقام وہ ہے کہ جب ایک مسلمان مذہب بیزار اقوام سے آخری درجے میں متاثر ہونے لگتا ہے۔ وہ جب اس مادی دنیا کی ترقی کو دیکھتا ہے تو اس کے پیچھے اسے سائنس، فلسفہ اور منطق کھڑے نظر آتے ہیں، اور یہ تینوں چیزیں مغرب میں درجہ اکمل میں موجود ہیں۔ لہذا وہ مغرب سے اس درجے محبت کرتا ہے کہ اسے اس کا غلط بھی صحیح لگنے لگتا ہے۔ اس کے بعد وہ قرآن اور احادیث مبارکہ دونوں کی تشریح سائنس کے اعتبار سے کرنا چاہتا ہے۔ وہ ہر امور غیب کو سائنسی لیبارٹری میں لے کے آنا چاہتا ہے۔ گویا ہر وہ بات جو امور غیب سے متعلق ہے وہ اس کی ریشنل ڈیفینیشن چاہتا ہے، اس کے لیے امپیریکل ایویڈنس چاہتا ہے۔ ایسے لوگوں کو ریشنلسٹ کہا جاتا ہے۔ دوسرا مرحلہ تب آتا ہے جب اسے مذہبی طبقے سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ وہ جب عالم اسلام کی زبوں حالی کا جائزہ لیتا ہے تو اسے اس کے ایک بڑے مجرم مولانا حضرات یا مذہبی طبقہ نظر آتا ہے، اور وہ اس تعصب میں بلا تفریق ان سب سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ اس تعصب میں وہ اس حد تک آگے بڑھتا ہے کہ اسے اس مذہبی تعبیر ہی سے چڑ ہو جاتی ہے جو اس مذہبی طبقے کے ذریعے اس تک پہنچی ہے۔ اب اسے ہر وہ شخص برا لگتا ہے جو ٹوپی پہنتا ہو، جس کی داڑھی ہو یا جو مسواک کرتا ہو۔ ایسے لوگوں کو آپ ناراض باغی طبقہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور حرف عام میں انہیں نیو لیفٹسٹ بھی پکارا جاتا ہے۔ تیسرے مرحلے پر وہ احادیث کے بارے میں شکوک کا شکار ہونے لگتا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ احادیث کے ذخیرے میں کچھ چیزیں ایسی موجود ہیں جو ایک انسان کو چکرا کر رکھ دیتی ہیں، مگر مسلمانوں کے سواد اعظم نے ہمیشہ احادیث کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے اور اس سے سیکھا ہے۔ ہم نے اس کے قبول اور رد کا معیار تحقیق پر رکھا ہے، مگر یہ شخص کسی تحقیقی پیمانے کو نہیں مانتا۔ وہ نہ تو علم الرجال کی فکر کرتا ہے اور نہ ہی اخبار احاد میں وہ روایت کا کوئی پاس رکھتا ہے، بلکہ اپنی محدود عقل اور سمجھ کو قبول اور رد کا پیمانہ بنا بیٹھتا ہے۔ ایسے شخص کو غلط طور پر بعض اوقات لبرل کہا جاتا ہے۔ اگر آپ نے ان کو کوئی نام سے موسوم کرنا ہی ہے تو انہیں نیو لبرل کہہ لیجئے۔ چوتھا مقام وہ ہے کہ جب وہ قرآن حکیم کی من مانی تفسیر کرنے لگتا ہے۔ گویا قرآن مجید کے پیغام کے سامنے سرنڈر کرنے کی بجائے وہ اس میں سے ان فلسفوں کو برآمد کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے جو اس کے زمانے سے مطابقت رکھتے ہو۔ ایسے میں وہ اجماع کو بھی رد کر دیتا ہے اور تواتر کو بھی تسلیم نہیں کرتا۔ لہذا تمام اسلام اسے ایک اجمی سازش کے طور پر نظر آنے لگتا ہے۔ وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان جیسی اہم عبادات کا یکسر انکار کر بیٹھتا ہے۔ گویا قرآن حکیم کی وہ پہلے ایک من مانی تفسیر بناتا ہے اور پھر اسی تفسیر کو قرآن مجید کا پیغام سمجھنے کی غلط فہمی بھی پال لیتا ہے۔ ایسے افراد اکثر لغت کا سہارا لیتے ہیں اور لغت سے کھیل کر ایسے معنی فراہم کرتے ہیں کہ انسان دنگ رہ جائے۔ انہیں حرف عام میں منکرین حدیث کہا جاتا ہے، گو یہ اپنے لیے قرآنسٹ کی ٹرم اختیار کرتے ہیں۔ پانچویں مرحلے پر یہ شخص مذاہب سے اس حد تک بیزار ہو جاتا ہے کہ ان کا یکسر انکار کر بیٹھتا ہے۔ گویا یہ خدا کو تسلیم کرتا ہے، حیات بعد الموت کا بھی قائل ہوتا ہے، مگر کسی مذہب کو تسلیم کرنے کے لیے یہ تیار نہیں ہوتا۔ اس کے نزدیک تمام مذاہب خود ساختہ ہیں جنہوں نے فساد اور خون خرابے کے سوا اس دنیا کو اور کچھ نہیں دیا۔ لہذا یہ خدا تک پہنچنے کے لیے، معرفت الہی کے لیے اپنے عقائد خود بناتے ہیں اور اپنے طریقے مراقبے بھی خود ہی ایجاد کرتے ہیں۔ یہ خدا کے لیے بھی فینسی ٹرمز کریٹ کرتے ہیں، جیسے کچھ کے نزدیک خدا کاسمک انٹیلیجنس ہے اور کسی کے نزدیک یہ سپریم انٹیلیجنس کا نام ہے۔ گرو رجنیش سے لے کر سد گرو تک
ये तमाम अफराद इसी फलसफे के कायल हैं। इन्हें आमतौर पर स्पिरिचुअलिस्ट के नाम से मौसूम किया जाता है। छठा मरहला उस फलसफे से मुंसलिक है कि जिसके मानने वाले इस बात के तो कायल हैं कि इस कायनात को बनाने वाली एक जात यकीनी तौर पर मौजूद है, मगर वो जात इसे क्रिएट करने के बाद इससे लाताल्लुक हो गई है। इसकी मिसाल वो कुछ यूं देते हैं कि जैसे कोई घड़ी साज एक घड़ी बनाता है, उसमें एडवांस मशीनरी और सिस्टम लगाता है। वो घड़ी चलती रहती है जब तक उसकी मशीनरी काम कर रही हो। फिर एक दिन आता है कि मशीनरी टूट फूट का शिकार होती है और यूं वो घड़ी रुक जाती है। ठीक इसी तरीके से ये कायनात जो सितारों सैयारों कहकशाओं पर मबनी है, इसे भी किसी खालिक ने बनाया है। इसे भी एक चाबी भरकर निजाम की सूरत में चला दिया है और ये कायनात जारी है। फिर एक दिन आएगा कि ये भी टूट फूट का शिकार होगी और कायनात खत्म हो जाएगी। गोया हयात बादुल मौत का कोई तसव्वुर ना होगा, कोई हिसाब किताब ना होगा। ये लोग दर हकीकत सवाल जवाब के मुनकिर हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन उन्हीं अफराद में से एक है कि जो पर्सनल गॉड के तसव्वुर का इनकार करता है। गोया वो ये मानता है कि इस कायनात को बनाने वाला एक खुदा मौजूद है, मगर उसे इस खुदा को जवाब देना होगा, अपने अमाल का हिसाब देना होगा। इस बात का वो यकसर इनकार करता है। ऐसे अफराद को डीस्ट कहा जाता है। सातवां मकाम बड़ा दिलचस्प है। इससे वाबस्ता अफराद ये दावा करते हैं कि खुदा के बारे में जो दलाइल और शहादतें इन्हें मयस्सर आई हैं, वो इस बात के लिए नाकाफी हैं कि वो खुदा का हतमी तौर पर इकरार कर सकें या फिर हतमी तौर पर इनकार कर सकें। गोया वो इस वक्त हालत सफर में है और मजीद तहकीक कर रहे हैं। ऐसे अफराद को एग्नोस्टिक कहा जाता है। एक सच्चा एग्नोस्टिक हमेशा दलाइल को लपक कर कबूल करता है, मगर अफसोसनाक बात यह है कि एग्नोस्टिसिज्म में ज्यादातर लोग आज ऐसे मौजूद हैं जो दलाइल नहीं सुनना चाहते, बल्कि आसान राह के तौर पर सारी जिंदगी एग्नोस्टिक ही बने रहने को तरजीह देते हैं। तो अजीजान मन, ये है वो 8 मराहिल जिन्हें इल्मी गुमराही के संगे मील की हैसियत हासिल है। याद रखिए कि ये कोई फिक्स फार्मूला या जाब्ता नहीं है। इसे एक मुख्तसर सा खाका समझ लीजिए जिससे मुस्लिम जहन आज के दौर में गुजरा करता है। अच्छी बात यह है कि यह सफर सिर्फ ऊपर से नीचे नहीं आता, बल्कि नीचे से ऊपर की जानिब भी जाता है। गोया ऐसे लोग बेतहाशा मौजूद हैं जो इल्हाद से सफर करके मार्फते इलाही यानी इस्लाम की दौलत से बहरायाब होते हैं। यही वजह है कि चाहे यूरोप हो या अमेरिका, अफ्रीका हो या एशिया, इस्लाम आज भी सारी दुनिया में सबसे ज्यादा कबूल किया जाने वाला दीन है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।